بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جوسلن ثانی جسے سلطان نور الدین محمود زنگی نے اندھا کرا کے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا تھا، وہ آج بھی ایڈیسا کی تباہی اور اپنے گم شدہ اقتدار کو یاد کر کے اکثر رات کی تنہائیوں میں رویا کرتا تھا۔ اور دوسری طرف شعبدہ سینٹ برنارڈ سلیب ہاتھ میں لیے ہوئے عیسائی سلطنتوں کا طوفانی دورہ کر رہا تھا۔ پہلے اس نے ایڈیسا کی بربادی کا مرثیہ پڑھ کر شاہ فرانس لوئس ہفتم کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کیا، پھر وہ فریاد و فغاں اور سینہ کوبی کرتا ہوا جرمنی کے شہنشاہ کانرڈ سوم کے دربار میں پہنچا اور اسے مقدس جنگ میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ آج بھی ساری عیسائی دنیا صلیبی جنگوں کو کروسیڈ کے نام سے پکارتی ہے، جس کا مطلب ہے مقدس جنگ۔ جب سینٹ برنارڈ نے شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم کے سامنے صلیبی جنگ میں شمولیت کا ذکر کیا تو اس نے ٹالنے کے انداز میں کہا، میں انسانی خون بہانے کی بجائے امن اور سلامتی کو ترجیح دیتا ہوں۔ شہنشاہ جرمنی کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر ایک شعبدہ باز سینٹ برنارڈ کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، مگر پھر فوراً ہی اس کے فتنہ گر دماغ نے نئی چال چلی۔ بے شک انسانی خون بہانا عیسائی تعلیمات کے منافی ہے، مگر چند روز پہلے یسوع مسیح میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ شہنشاہ کانرڈ کو میرا سلام اور پیغام پہنچا دو۔ یسوع مسیح کا نام سن کر جرمنی شہنشاہ کانرڈ سوم ہاتھ باندھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور بڑے عاجزانہ لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، میں کیسا خوش نصیب ہوں کہ مجھے خداوند نے سلام بھیجا ہے، جلدی بتاؤ کہ وہ کیا پیغام ہے۔ سینٹ برنارڈ کی چال کامیاب ہو چکی تھی، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہنشاہ جرمنی کے دل و دماغ پر بھرپور ضرب لگائی۔ خداوند یسوع مسیح نے آپ کا نام لے کر فرمایا تھا کہ کیا کانرڈ اتنی جلدی ایڈیسا کے عیسائیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو بھول گیا؟ سینٹ برنارڈ کے الفاظ سنتے ہی شہنشاہ جرمنی بدحواس ہو گیا۔ یسوع مسیح کی قسم، میں ایڈیسا کی بربادی اور اپنے ہم مذہبوں کی ہلاکت کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینٹ برنارڈ نے ایک انتہائی جذباتی، اشتعال انگیز اور دردناک تقریر شروع کر دی۔ اہل دربار، پورے ہوش و حواس کے ساتھ سنو کہ خداوند یسوع مسیح نے تمہارے شہنشاہ کے نام کیا پیغام بھیجا ہے۔ یہ کہہ کر سینٹ برنارڈ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین دربار کے جذبات کا جائزہ لینے لگا۔ پورے دربار پر اس قدر گہرا سکوت طاری تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنے دلوں کی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ دربار کی پوری فضا کو اپنے حق میں سازگار پا کر سینٹ برنارڈ نے انتہائی دردناک لہجے میں شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ آج مسلمانوں کی خون ریزی عیسائیوں کے لیے افضل ترین عبادت ہے، اور جو خون بہانے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صلیبی سپاہیوں کے لیے بے دریغ زر و مال خرچ کرے تاکہ ہمارے فوجی بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہو سکیں، اور جو انتہائی مفلس ہیں وہ دن رات گرجاؤں میں صلیبیوں کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں کریں۔ ابھی سینٹ برنارڈ کی تقریر جاری تھی کہ تمام درباری جوشی جذبات میں چیخنے لگے، صلیب کی حفاظت کے لیے ہمارے جان و مال، گھر بار اور عزت و ناموز سب کچھ حاضر ہے۔ سینٹ برنارڈ بڑی عیارانہ خاموشی سے درباریوں کے پرجوش نعرے سنتا رہا۔ پھر جب یہ شور ختم ہوا تو اس قذاب جادوگر نے شہنشاہ جرمنی اور اس کے درباریوں پر آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اور خداوند یسوع مسیح کے آخری الفاظ بھی سن لو کہ جو شخص بھی اس مقدس جنگ میں شریک ہونے سے گریز کرے گا وہ عیسائیت سے خارج ہو جائے گا۔ پھر اس کی کم سے کم سزا یہ ہوگی کہ آسمانی قہر نازل ہوگا اور پوری بستی مٹا دی جائے گی۔ سینٹ برنارڈ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدس سے ایک بہت بڑا جھوٹ منسوب کر کے شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور اس کے معزز درباریوں کو شیشے میں اتار لیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کی تقریر ختم ہونے کے بعد شہنشاہ جرمنی دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ اب اس کا سفید چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے قریب رکھی ہوئی اپنی مرصع تلوار اٹھائی، جس کے دستے پر انتہائی قیمتی پتھر یاقوت، پکھراج اور الماس جڑے ہوئے تھے۔ قدیم توہم پرستوں کا عقیدہ تھا کہ ان پتھروں سے آراستہ تلوار جس شخص کے ہاتھ میں ہوگی وہ میدان جنگ میں اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا۔ شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم نے اپنی شمشیر کو بے نیام کیا، پھر اسے ہوا میں لہراتے ہوئے حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، یہ شمشیر دنیا کے تمام عیسائیوں کی محافظ ہے، جرمنی کے گوشے گوشے میں میرا پیغام پہنچا دو
کہ آج سے ہر سلیبی پر عیش و عشرت حرام ہے۔ ہر شخص جو تلوار کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ اپنا گھر اور عشرت کدہ چھوڑ کر میدان جنگ کا رخ کرے، اور جو پیشہ ور سپاہی ہے وہ یسوع مسیح کی قسم کھائے کہ جب تک ایڈیسا کی شکست کا انتقام نہیں لے گا اور مسلمانوں کے خون سے اپنی شمشیر کی پیاس نہیں بجھائے گا، چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ شہنشاہ جرمنی کی جذباتی تقریر نے اہل دربار کے سینوں میں آگ لگا دی۔ پھر ان درباریوں نے اس آگ کو اتنی ہوا دی کہ پورا جرمنی شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم پہلے ہی مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسم کھا چکا تھا۔ پھر کچھ دنوں میں جرمنی اور فرانس کے گوشے گوشے سے صلیبی جنونیوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ شوبدہ باز سینٹ برنارڈ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، وہ جرمنی کے رئیسوں اور سرمایہ داروں سے فردن فردن ملا اور اس نے امرائے جرمنی کے سامنے 16 بار تقریریں کی۔ میرے ہم عقیدہ بھائیوں، ذرا اس قیامت خیز صورتحال پر غور کرو جب صحرا نشین عرب پورے یورپ پر چھا جائیں گے، پھر تمہارے جوان اور بوڑھے قتل کر دیے جائیں گے اور تمہاری خوبصورت نوجوان بیٹیاں ان وحشیوں کی خوراک ہوں گی۔ یہ سارے خزانے لوٹ لیے جائیں گے، تمہارے زخمی پیروں میں زنجیر غلامی ہوگی اور ہاتھوں میں کاسہ گدائی۔ یسوع مسیح کی قسم، میں تو اس وقت کا تصور کر کے ہی کانپ جاتا ہوں اور خداوند خدا کی پناہ مانگنے لگتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس جادوگر کی آنکھوں سے جھوٹے آنسو بھی بہنے لگے۔ سینٹ برنارڈ کی یہ جذباتی کیفیت دیکھ کر امرائے جرمنی بھی شدت جذبات سے رو پڑے۔ پھر ایک ایک امیر اور سردار نے سینٹ برنارڈ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمارے سارے وسائل مقدس جنگ کے لیے وقف ہیں، ہمیں بتائیے کہ ہم صلیب کی حفاظت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شوبدہ باز برنارڈ اس لمحے کے انتظار میں تھا۔ جنگ میں فتح حاصل کرنے کے لیے افرادی قوت، ہتھیاروں اور گھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹ برنارڈ نے امرائے جرمنی کی اس جذباتی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، ہمارے پاس وسائل کی جس قدر کثرت ہوگی ہمیں اس قدر غلبہ حاصل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے شمشیروں، تیروں، نیزوں اور کمانوں کے انبار لگ گئے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی تھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی قطاریں دکھائی دیتی تھیں۔ غاروں کے زمانے سے ایٹمی طور تک بے شمار جنگیں لڑی گئی ہیں، مگر اس صلیبی جنگ کی منفرد اور نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں سے ایڈیسا کی شکست کا انتقام لینے کے لیے صلیب بردار عیسائی عورتوں کا بھی ایک لشکر تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نسوانی فوج میں 50,000 کے قریب خواتین شامل تھیں، جنہیں چند ماہ کی شمشیر زنی اور شہ سواری کی تربیت دی گئی تھی۔ اور سب سے عجیب پہلو یہ تھا کہ خواتین کے اس لشکر میں ہزاروں طوائفیں بھی شریک تھیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلینور اس نسوانی فوج کی قیادت کر رہی تھی۔ پھر شہنشاہ جرمنی کانرڈ سوم اور شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنی اپنی سلطنتوں میں نائب نگران مقرر کیے، اور مقدس جنگ میں شریک ہونے سے پہلے دونوں شہنشاہ ایک خاص مقام پر یکجا ہوئے۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا پرجوش استقبال کیا، گلے ملے، پھر دونوں نے ایک دوسرے کی پیشانیوں کو بوسے دیے۔ اس کے بعد شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنے اپنے لشکر کے سامنے کبھی نہ ٹوٹنے والے اتحاد کی قسم کھائی۔ پھر دونوں حکمراں اپنے ہدف کی طرف بڑھے۔ ان کی پہلی منزل قسطنطنیہ تھی۔ شہنشاہ فرانس کے ساتھ نسوانی فوج کے علاوہ 1,00,000 جنگجو سپاہی تھے۔ مشہور انگریز مورخ مچارڈ شہنشاہ جرمنی کی فوج کے بارے میں لکھتا ہے، کانرڈ کے سپاہیوں کا بوجھ نہ تو سمندر کی لہریں اٹھا سکتی تھیں اور نہ ان کے سمانے کے لیے اس دنیا میں میدان ہی موجود تھے۔ اگرچہ یہ ایک مبالغہ آمیز اور متعصبانہ بیان ہے، لیکن پھر بھی دوسرے معتبر مورخوں کے مطابق دونوں بادشاہوں کے جھنڈے کے نیچے 9,00,000 کے قریب صلیبی سپاہی جمع تھے، جو شام اور فلسطین کے عیسائیوں کی مدد کے لیے ایک والہانہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وقت قسطنطنیہ میں شاہ مینو الاول کی حکومت تھی۔ وہ صلیبیوں کا بے پناہ ہجوم دیکھ کر گھبرا گیا، پھر بھی اس نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے شہنشاہ لوئس اور شہنشاہ کانرڈ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مگر کچھ دن بعد ہی شاہ مینول اور قسطنطنیہ کے یونانی باشندے صلیبیوں کی بدمستیوں سے تنگ آ گئے۔ 50,000 عیسائی عورتوں کی فوج نے وہ گل کھلائے کہ شہر قسطنطنیہ کہبت خانہ بن کر رہ گیا۔ دونوں شہنشاہوں سے لے کر فوجی سرداروں اور عام سپاہیوں تک ہر شخص شرمناک حرکتوں میں مبتلا تھا۔ بالآخر کئی ہفتوں کے بعد یہ بلا یہاں سے ٹلی۔ پھر صلیبی لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں ایشیائے کوچک میں سلطان مسعود سلجوقی کی حکومت تھی۔
اس نے سیاسی اور جنگی بصیرت سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کا بیشتر حصہ پہاڑوں پر پہنچا دیا، جہاں سلجوقی سپاہیوں نے مضبوط مورچے بنائے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ شہنشاہ فرانس اور شہنشاہ جرمنی مذہبی جوش و خروش میں اپنے گھروں سے نکل کھڑے تو ہوئے تھے، مگر انہیں ایشیائے کوچک کے پرپیچ اور دشوار گزار راستوں کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر جب دونوں عیسائی لشکر الگ الگ نشیبی علاقوں سے گزر رہے تھے تو یکایک پہاڑوں میں چھپے ہوئے سلجوقی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر قتل و غارت کا وہ طوفان اٹھا کہ دونوں صلیبی لشکر خداوند خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ وہ بار بار یسوع مسیح کو اپنی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ شعبدہ سینٹ برنارڈ لوئس ہفتم کے ساتھ تھا۔ جب شہنشاہ فرانس نے صلیبیوں کا قتل عام ہوتے دیکھا تو انتہائی غضبناک لہجے میں سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں ہے وہ آسمانی مدد جس کی تو نے پیش گوئی کی تھی؟ سینٹ برنارڈ بھی اس آفت ناگہانی سے پریشان تھا۔ شہنشاہ فرانس کے قہر آلود چہرے نے اسے اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ بس آسمانی مدد آنے ہی والی ہے شہنشاہ۔ شعبدہ سینٹ برنارڈ کے لہجے میں روحانی جلال کی بجائے ندامت اور خوشامد کی جھلک تھی۔ کیا اس وقت آسمانی مدد آئے گی جب یسوع مسیح کا ایک ایک نام لیوا تہ تیغ ہو جائے گا؟ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سینٹ برنارڈ کے شاطر ذہن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نئی چال چلی تاکہ شہنشاہ کا غصہ رفع ہو جائے اور وہ ایک مطلق العنان حکمران کے قہر سے محفوظ رہ سکے۔ شہنشاہ کچھ بھی ہو، انسان گنہگار ہے، کبھی کبھی اس کے ہاتھوں کی بچھائی ہوئی بساط الٹ بھی جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آسمانی مدد ضرور آئے گی، مگر اس وقت آپ اپنی جان بچانے کی فکر کریں۔ آپ زندہ ہیں تو پوری عیسائیت زندہ ہے، اور اگر آپ کی ذات کو نقصان پہنچا تو اس کی تلافی ممکن نہیں ہوگی۔ سینٹ برنارڈ کی سیاسی اور خوشامدانہ گفتگو سن کر شہنشاہ فرانس کا غصہ تو زائل ہو گیا تھا، مگر اب اس کے اعصاب پر موت کا خوف طاری تھا۔ انجام کار وہ اپنے کچھ فوجیوں کی قربانی دے کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور محفوظ راستوں سے گزرتا ہوا نیکیا پہنچ گیا۔ نیکیا موجودہ ترکی کا ایک علاقہ ہے۔ دوسری طرف شہنشاہ جرمنی کانٹ سوم انتہائی دردناک حالت سے دوچار تھا۔ سلطان مسعود کے سپاہی صلیبی لشکر پر عذاب آسمانی کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ سلجوقی شمشیروں نے درختوں کی کمزور شاخوں کی طرح عیسائی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ شہنشاہ جرمنی نے اپنی فوج کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سلطان مسعود کی جنگی حکمت عملی اس قدر مضبوط تھی کہ سلجوقیوں نے جرمنی فوج کے 9 حصوں کو مکمل تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بس ایک ہی حصہ بچا تھا جس کے ساتھ شہنشاہ کانٹ فرار ہو کر نیکیا پہنچا، جہاں شہنشاہ فرانس پہلے سے موجود تھا۔ پھر جب شہنشاہ جرمنی نے صلیبیوں کی بربادی کا حال بیان کیا تو شہنشاہ فرانس کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ پھر دونوں حکمران گلے مل کر بہت دیر تک روتے رہے۔ جب دلوں کا غبار دھل گیا تو شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، خداوند خدا کی قسم، پہلے میرے انتقام کا نشانہ شام اور موصل کے حکمران تھے، مگر اب سلجوقی مسلمان بھی میرا ہدف ہیں۔ میں سلطان مسعود سے اپنے محترم بھائی شہنشاہ کانٹ کی شکست اور ہزیمت کا بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر شاہ فرانس نے عہد و پیمان کے لیے شاہ جرمنی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں طرف کے سپاہیوں کا خیال تھا کہ مذہبی غیرت سے سرشار ہو کر شہنشاہ کانٹ مقدس جنگ میں شریک ہونے کے لیے نیا حلف اٹھائے گا، مگر اس وقت وہاں موجود سپاہیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب شاہ جرمنی کسی پتھر کے ستون کی طرح اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آخر شاہ فرانس لوئس ہفتم نے اپنا بڑھایا ہوا ہاتھ کھینچ لیا اور ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہارے ذہن میں کوئی اور منصوبہ ہے؟ میری آنکھوں میں جرمن سپاہیوں کی لاشیں ہیں اور ذہن میں جلتا ہوا غبار بھرا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ شاہ جرمنی کا لہجہ اب بہت غمزدہ تھا۔ پہلے میں اس المناک واقعے کو بھول جاؤں، بعد میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ شعبدہ سینٹ برنارڈ نے آسمانی مدد کا حوالہ دے کر شہنشاہ جرمنی کو مقدس جنگ میں شرکت پر آمادہ کرنا چاہا، مگر شہنشاہ کانٹ اس قدر دل شکستہ تھا کہ اس نے اپنے مذہبی پیشوا کو بھی جھڑک دیا اور پھر کچھ دن بعد ہی موسم سرما گزارنے کے لیے قسطنطنیہ چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کا منصوبہ بظاہر ناکام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ایک دن وہ شہنشاہ لوئس سے تنہائی میں اس طرح ملا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہ فرانس اپنے مذہبی پیشوا کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا ہو گیا
اور سینٹ برنارڈ سے اس کے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ قسمت نے اس ریاکار و منافق پادری کو ایک اور موقع فراہم کر دیا۔ شہنشاہ فرانس کے پوچھنے پر سینٹ برنارڈ کچھ دیر تک ہچکیوں سے روتا رہا، پھر اس نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں لوئس ہفتم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کے اس بزدلانہ فیصلے سے عیسائیت کے وقار اور جلال کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ مقدس پیشوا اپنے اس بیان کی وضاحت فرمائے۔ شہنشاہ فرانس نے کسی قدر حیرت کے ساتھ پوچھا۔ ابھی سینٹ برنارڈ جواب دینے ہی والا تھا کہ لوئس ہفتم کی بیوی ملکہ ایلینور کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی جھلک رہی تھی اور یہ اس شراب کا اثر تھا جو ملکہ ایلینور بہت دیر سے پی رہی تھی۔ وہ شاہی خاندان میں ایک پلا نوش عورت تھی۔ اس کی بدکاریوں کے افسانے فرانسیسی محل کی چار دیواری سے نکل کر امراء اور فوجی سالاروں تک پہنچ گئے تھے۔ شہنشاہ فرانس اپنی بیوی کی سیاہکاریوں سے باخبر تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملکہ ایلینور کو ٹوک سکے۔ لوئس ہفتم کو اس حالت میں اپنی بیوی کا آنا سخت گراں گزرا، مگر وہ سینٹ برنارڈ کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ ملکہ کو دیکھتے ہی سینٹ برنارڈ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ ملکہ ایلینور نے مخمور آنکھوں سے سینٹ برنارڈ کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، بیٹھ جاؤ مقدس پیشوا، بیٹھ جاؤ۔ ملکہ کی آواز شراب کے اثر سے لڑکھڑا رہی تھی۔ شاہ فرانس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو ضبط کیا اور دوبارہ سینٹ برنارڈ سے مخاطب ہوا، مقدس پیشوا آخر آپ کیا اور کہنا چاہتے ہیں؟ سینٹ برنارڈ نے بیٹھتے ہوئے کہا، شہنشاہ جرمنی کی ناکام واپسی کے بڑے خوفناک نفسیاتی نتائج برآمد ہوں گے۔ فلسطین اور یروشلم کے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور دوسری طرف مسلمانوں میں نیا جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا ہو جائے گا۔ شہنشاہ جرمنی کے فرار ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شاہ فرانس لوئس ہفتم نے نہایت متکبرانہ لہجے میں کہا، میں اکیلا مسلمانوں کے لیے کافی ہوں، ہماری جنگی مہم ہر حال میں جاری رہے گی۔ سینٹ برنارڈ کے چہرے پر خوشی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے نہایت عیارانہ لہجے میں شاہ فرانس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی عرض کیا تھا کہ جب تک آپ زندہ و سلامت ہیں عیسائیت کا پرچم بھی بلند ہے۔ شہنشاہ جرمنی جیسے ہزار حکمران پیٹھ موڑ لیں، مگر جب تک آپ میدان جنگ میں موجود ہیں صلیبی سپاہیوں کا خون کبھی بھی سرد نہیں ہوگا۔ سینٹ برنارڈ کے منہ سے اپنی بے پناہ تعریف سن کر شہنشاہ لوئس ہفتم نے مقدس پیشوا کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ سینٹ برنارڈ کی چال ایک بار پھر کامیاب ہو گئی تھی اور وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور شہنشاہ فرانس کو درازی عمر اور بلند اقبالی کی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ سینٹ برنارڈ کے جاتے ہی ملکہ ایلینور نے مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ آپ بھی کس کی باتوں میں آ گئے ہیں؟ شراب کے اثر سے ملکہ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ اپنی سلطنت اور عیش و آرام چھوڑ کر دوسروں کے علاقوں میں خانہ بدوشوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ان پادریوں کا کیا ہے؟ مفت کی روٹیاں کھاتے ہیں اور صرف تقریریں کر کے لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں۔ سینٹ برنارڈ ایسا نہیں ہے۔ شہنشاہ فرانس نے اس شعبدہ باز کا دفاع کرتے ہوئے کہا، تم دیکھ نہیں رہی ہو کہ وہ بھی اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر ہمارے ساتھ در بدر مارا پھر رہا ہے۔ ملکہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر شراب کا اثر بڑھتے بڑھتے اس کے ذہن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ پھر وہ کمرے کے فرش پر لیٹ گئی اور اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو گئی۔ شہنشاہ لوئس نے نفرت آمیز نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔